بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ عنہ، آپ شیر خدا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے، کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عورت، واقعتاً مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے تایا زاد بھائی نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں۔ اب پوچھیں کہ تم کیا پوچھنا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کا جواب دوں تاکہ تمہاری زندگی سہل ہو سکے۔ اب وہ عورت آپ رضی اللہ عنہ سے کہتی ہے کہ اے علی، میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں اور وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہشات اظہار کرنا اور انہیں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اے علی، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا وہ میرے جسم کو چھو کر اپنے نفس کی بھوک مٹا لے تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا ہم دونوں آپس میں بغیر شادی کے مباشرت کر سکتے ہیں؟ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری واقعتاً عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہارے جسم کو چھونا چاہتا ہے اور تم سے اپنی جسمانی اور تمہاری جسمانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالصتاً مفادات کا رشتہ ہے جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو، یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ تو سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جسے مرثد بن ابی مرثد کہا جاتا تھا، وہ مکہ سے قیدی اٹھا کر مدینہ لایا کرتا تھا، اور مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جسے عناق کہا جاتا تھا، وہ اس کی دوست تھی۔ مرثد بن ابی مرثد نے مکہ میں قید ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اس کا بیان ہے کہ میں مکہ میں آیا اور میں چاندنی رات میں مکہ کی ایک دیوار کے سائے میں تھا کہ عناق آئی، اس نے دیوار کے ساتھ میرے سائے کا حیولہ دیکھا۔ جب وہ میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگی مرثد ہو؟ میں نے کہا مرثد ہوں۔ کہنے لگی مرحبا و اہلا، آؤ ہمارے پاس رات گزارو۔ میں نے کہا عناق، اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے۔ اس نے آواز دی خیمے والو، یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا لے جاتا ہے۔ چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے اور میں مکہ کے ایک پہاڑ خندمہ پر چلنے لگا، حتیٰ کہ اس کی ایک غار تک پہنچ کر اس میں داخل ہو گیا۔ وہ لوگ آئے حتیٰ کہ میرے سر پر آ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پیشاب کیا تو ان کا پیشاب میرے سر پر گرا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے اندھا کر دیا۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ میں بھی دوبارہ اپنے ساتھی کے پاس آیا اور اسے اٹھایا۔ وہ آدمی بھاری تھا، یہاں تک کہ میں اسے اصغر تک لے آیا، یعنی مکہ سے باہر جہاں اصغر گھاس تھے۔ اس کی بھاری پیٹی کھولی اور اسے اس طرح لے کر چلا کہ میں اسے اٹھاتا تھا اور وہ مجھے تھکا دیتا تھا، حتیٰ کہ میں مدینہ پہنچ گیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عناق سے نکاح کر لوں؟ میں نے 2 مرتبہ یہ بات کہی۔ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرثد کسی زائیہ یا مشرکہ سے، اور جو زانیہ یا مشرکہ ہے اس سے نکاح نہیں کرتا، مگر جو زانی ہے یا مشرک ہے، اس لیے تو اس عناق سے نکاح مت کر۔ سنن ابو داؤد کی شرح اون المعبود میں لکھا ہے، اس حدیث میں دلیل ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جس سے زنا کا اظہار ہو چکا ہو۔
اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ زانی مرد اور زانیہ عورت سے نکاح حرام ہونے کی یہ واضح دلیل ہے۔ جب تک وہ توبہ نہیں کرتے اس سے نکاح حرام ہے، اور اسی طرح زانی مرد سے بھی جب تک وہ توبہ نہ کرے نکاح کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر زانی مرد یا زانیہ عورت نکاح کے بعد سچی توبہ کر لے اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہو تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز ہے، اور کسی اور کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے۔ جیسا کہ کوئی مشرک مرد یا عورت شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے مکمل، جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا۔ نیک یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔